अच्छा कैसर भाई, मैं खाना खा रहा था और जी जी। खाना खाते हुए एक मॉन्की, अब मेरा मतलब है मॉन्क साहब आए थे और उन्होंने आपके सामने एक बात रखी, उस पर मैं थोड़ा-सा एक जुमला बोलना चाहता हूँ। कहते हैं जी जी हमारा जी। तरीका सबसे बेहतर है, ये वो रख रहे थे। तो मैं चिकन हम्म, मंचूरियन साथ खा रहा था और उनके तरीके का टेस्ट भी मैं चेक कर रहा था। आप अंदाज़ा करें, एक बंदे को कहा जाए कि तुम्हें 100 बार एक सीट पर बिठाया जाएगा और उस सीट को तेज़ी से घुमाया जाएगा, अगर तुम हिले तो तुम्हें आग में फेंका जाएगा। क्या वो बंदा 100 बार बैठना चाहेगा या 1 बार? एक बार। वाह वाह। ये कहते हैं कि तुम्हें उस झूले में इनफाइनाइट टाइम फेंका जाएगा। कहते हैं जी जब जहन्नम से निकल गए तो किधर जाएँगे? वापस उसी ज़िंदगी में। तो उसने यहाँ जिंदगी। कद्दू बेचने के लिए आना है, जो उसको जूते उधर पड़ गए हैं। वो तो हाथ जोड़ के कहेगा मुझे किसी ठिकाने लगाओ। ये क्या बात हुई? हर थोड़ी देर बाद उधर, हर थोड़ी देर बाद। तो ऐसे ना करें। आपका तसव्वुर इतना बड़ा ब्लंडर है कि अगर छोटे हम्म से 5 साल के बच्चे को भी बिठा के पूछा जाए ना कि तुम्हें ये 100 बार इस चक्कर में से गुज़ारना है, वो कहेगा मुझे हम्म पहली बार भी बख्श दो भाई। यही वजह है हम्म कि जब बड़े-बड़े सहाबाए किराम या बड़े-बड़े औलिया अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा करते थे, वो कहते थे काश हम किसी घास का तिनका होते, नसिया मनसिया हो जाते, हमसे कभी भी पूछा ना जाता। ये मज़ाक नहीं है कि अगले जन्म में हम्म। मिलेंगे, 100 जन्म में मिलेंगे, 7 जन्म पार में आ गया, ये चक्कर नहीं है। सीधी-सीधी बात। जी, जज़ाकल्लाह। और जुल्म तो देखे ना कि जिसने जन्नत देखी हो उस बेचारे को वापस पटक दिया दुनिया में, जिसने दोजख देख ली हो उसको बेचारे को फिर इम्तिहान में डाल दिया। जिसने जन्नत देखी होगी वो कैसे वापस आएगा, उसकी रूह कितनी तड़प रही होगी, उसको कभी सुकून नहीं आएगा। अजीब कॉन्सेप्ट अच्छा, जी। दिया है। जी कैसे जी। भाई? जी। हमारे वो जो भाई आए थे ना, उन्होंने कोई दो चार बातें मुझसे कही हैं ऐसी कि जिनसे मुझे ये लगता है कि एक्चुअली वो भी शायद इन बातों से डीपली इत्तेफाक नहीं करते, हुँ। लेकिन उनको एक अपने सिस्टम से हट के कुछ रैशनल आर्गुमेंट्स चाहिए कि उसको एनालाइज कर सकें। तो इससे ज़्यादा मैं आपको कहना नहीं चाहता। तो इसलिए मैं उनसे मैं बड़े जितना मैं उनको जी, जी। इज़्ज़त दे सकता हूँ, टाइम दे सकता हूँ, आई आई डू। तो होपफुली नेक्स्ट टाइम जब आएँगे तो उनसे मज़ीद बातें भी होंगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आइए जी, जनाब, आइए जी, सलाम आइए। वालेकुम। आवाज वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ ठीक है रही है जी। सर? जी, जी, आ आ रही रही है जी। हाँ, जी सर, वो पहचान गए सर आप मेरे को? जी, पिछली जी, बार आया बिल्कुल था मैं। जी, जी, ये पहचान कौन गए जनाब, कैसे हैं कैसे आप? भाई ये सर मुसलमान है? उसके जी, ये इंशाल्लाह फ्यूचर के मुसलमान हैं। चले, मैं इनको टाइम दे देती हूँ भाई, आपके पास 5 कहाँ चले गए? हाँ, यहीं पर है। 5 मिनट का टाइम है, आप अपनी बात रखिए ज़रा क्विकली। जी। जी जी सर, सर, फरमाइए। मैं अब आ, आ, आपको व्हाट्सएप करने के बाद मेरे को पता नहीं क्या ऐसी बीमारी वो इंडिया में अभी कोई फ्लू चल रहा है, H3N2 नाम का, वो मेरे को हो गया तो मैंने उसने मेरी हालत बहुत बुरी कर दी और मैं बहुत शदीद बीमार हो गया। अभी अभी कुछ अल्लाह। थोड़ा बहुत अब जाके ठीक हुआ हूँ थोड़ा। अब जाके गला खुला है, बना मेरा गला बिल्कुल बंद हो चुका था, अब जाके थोड़ा बात करने लगा हूँ। तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाया जाता व्हाट्सएप पे नहीं, क्योंकि मेरी हालत कोई इतनी बात नहीं, नहीं अल्लाह थी ताला क्योंकि सेहत मैं दे। बात कर पाता। तो अभी नहीं, मैं नहीं, कोई ज्यादा इशू नहीं, बोल अल्लाह भी ताला नहीं सेहत। पाऊंगा, मैं धीरे धीरे ही बोल पाऊंगा, मेरा गला अभी भी इतना सही नहीं है। कोई इशू नहीं है, फरमाइए, टेक योर टाइम। तो वैसे तो मैंने वैसे तो मैंने अभी बिल्कुल भी शुरुआत नहीं कर पाया, मैं अभी इस बीमारी के चक्कर में जरा सा भी कुछ भी शुरुआत नहीं कर पाया अपने जो इस्लाम को समझने के लिए, इन बातों को समझने के लिए जो भी करना चाहिए था। लेकिन चलो फिर भी मैं आज एक एक सवाल किसी ने मेरे से भी किया था तो मैं वही सवाल आपसे एक बार कर लेता हूँ ताकि मैं आपका भी जान सकूं और इसमें मैं और सदीद इसमें अपनी तरफ से भी कुछ जो भी अपनी जो रिसर्च है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकूं। सर, ये जो इस्लाम में कॉन्सेप्ट है ये कि जो इस्लाम का इनकार करता है, खुदा का इनकार करता है, वो जो वो उसको हमेशा हमेशा की जहन्नुम मिलती है, वो मतलब इनफाइनाइट टाइम के लिए जहन्नुम में रहता है। तो सर ये बात क्या इस्लाम में वाकई में जिस तरीके से बताई जाती है उसी तरीके से है? और अगर है तो फिर ऐसा क्यों है, इसके पीछे की रीजनिंग क्या है? ठीक है, इसका जवाब देने से पहले कैसर भाई, सबूर अहमद भाई ने कमेंट किया माशाल्लाह से। मैंने अभी चैनल वेरीफाई किया तो इन्हीं की आईडी है, तो भाई को हम वेलकम करते हैं, आप ज़रूर हमें जॉइन कीजिए।
जी कैसर भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? और भाई ज्वाइन कर लीजिए। आप सीन अनदर कमेंट ऑफ योर्स जिसमें आप कह रहे हैं कि यू वुड लव टू ज्वाइन, लेकिन वो स्क्रॉल अप हो गया, मैं पूरा पढ़ नहीं सका। ये जी, इफ ये रहा। अच्छा, वुड लव टू ज्वाइन बट द मोमेंट बट जस्ट वाचिंग ब्रिटिश। कम ऑन सबूर, कम ऑन मैन, इफ यू बिल्कुल, कैन बिल्कुल। ज्वाइन प्लीज डू। मैंने बिल्कुल। व्हाट्सएप खोला हुआ है आपके लिए ही। जरूर। राइट, बैक टू आवर ब्रदर। अच्छा, ये जो आपने सवाल पूछा है, देखिए इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली चीज़ इसमें यह है कि आप अल्लाह ताला ने सूरह ज़मर में इस चीज़ को एड्रेस किया है कि वो लोग जो बात करते हुए जो क्या कहते हैं कि झूठ बोलते हैं और अमल करते हुए काफिर होते हैं, उनके लिए हिदायत का रास्ता नहीं है। विच इज़ टू से कि अब ये 2 चीज़ें ना बड़ी पावरफुल हैं, इनके जो एतकादन काफिर होते हैं और कौलन झूठे होते हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? समझ में मेरी बात को आप? हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बढ़िया। मैंने म्यूट कर लेता हूँ ताकि मेरे तरफ से कोई क्रिकेट ना हो। थैंक यू। ये 2 बड़ी पावरफुल चीज़ें अल्लाह ताला ने यहाँ पे कही हैं, क्योंकि आप नोट करें तो ये 2 ही चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी में मैटर करती हैं कि वो कहता क्या है और वो करता क्या है। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि दोनों चीज़ों में इंसान अगर कौलन झूठा हो और एतकादन काफिर हो, अमलन काफिर हो, तो फिर हिदायत का रास्ता बंद है। विच इज़ टू से कि दोनों में से अगर वो एक रास्ता भी खुला रखता है तो उसके लिए हिदायत का सामान मौजूद है। दोनों बंद कर लेता है तो फिर हिदायत भी बंद हो जाती है। अब वो दोनों बंद करने का मतलब क्या है कि एक आदमी अपनी जुबान से झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है मीन्स कि उसके पास गलत इंफॉर्मेशन वाली बात नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्योंकि झूठ वो बोलता है जिसको सच का पता होता है, यानी कि जिसको सच का पता लग गया है कि अल्लाह है, और इसके बावजूद वो झूठ बोल रहा है, वर्बली डिनाई कर रहा है। और दूसरा जो एतकादन काफिर है, अब काफिर उसे कहा जाता है कि जो इनकार करता है, जो छुपाता है। मैं कई दफा मैंने एग्जांपल दी पहले भी कि किसान को भी काफिर कहा जाता है क्योंकि वो बीज को जमीन में छुपाता है, यानी कि छुपाता है मीन्स कि उसको भी पता है रियलिटी क्या है, उसको पता है, लेकिन इसके बावजूद वो उसको छुपाता है। यही। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसर भाई, माशाल्लाह, गुड गोइंग। सर आप जारी रखें, मैं अभी खाना खा के फ्री हूँ तो मैंने कहा मैं आपके दरबार में हाजिरी लगा लूं। अहलन वसाहलन जनाब। आपका गरीब खाना आपके आने से महल बन जाता है। मैं आगे उख्ती आई थी तो मैं उनको देख नहीं पाया, तो मैंने कहा दोबारा मैं गुस्ताखी ना करूँ, आपको तो मैं कम से कम मैं बात को नहीं रोक के नहीं, मैं कम करूँ। ये बात अच्छा, तो हाँ, हमारे भाई से ये बात हो रही थी कि अब जो आदमी, 2 ही उसके पास कैपेसिटीज हैं। एक कैपेसिटी है उसकी वर्बल और एक उसकी कैपेसिटी है प्रैक्टिकल। दोनों कैपेसिटीज में वो हकीकत को जान ले और जानने के बाद वो इनकार कर दे ऑन पर्पस। ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं चला, ऐसा नहीं है कि उसे गलतफहमी हो गई, ऐसा नहीं है कि उसे किसी ने मिसगाइड कर दिया, बल्कि वो एब्सोल्यूट क्लियर है, लेकिन इसके बावजूद वो इस्लाम का इनकार करता है, अल्लाह के अहकाम का इनकार करता है। उसके लिए अल्लाह ताला फिर कहते हैं कि हाँ, उसके लिए फिर है कि वो लोग हमेशा दोज़ख में रहेंगे। ये अल्लाह का कानून है। अगरचे अगरचे इस्लाम में कुछ नज़रियात ऐसे पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह मिसाल के तौर पे, वो भी इस नज़रिए के हायल रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ये कहा तो है कि हमेशा दोज़ख में रहेंगे, लेकिन वो हमेशगी का मतलब ये नहीं कि हमेशगी ही है, बल्कि उस टाइम लिमिट तक हमेशा है जो कि तय कर दी गई है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक कोई वाइफ है, वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करूंगी, तो हमेशा का मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने मरना ही नहीं है। हमेशा का मतलब यह है कि जब तक जिंदगी है तब तक हमेशा, ऐसा नहीं कि कभी मोहब्बत करूंगी कभी नहीं। तो शायद इन आयात का मतलब ये है, इब्न तैमिया बहुत से और थियोलॉजियंस हैं उनका भी ये ख्याल कि इसका मतलब यह है कि जो स्पेसिफाइड टाइम है आपका जिसमें आपने दोज़ख में रहना है, उसमें ऐसा नहीं है कि कभी आप निकलेंगे और कभी जाएंगे, उस वक्त तक आप हमेशा रहेंगे। पर्सनली मैं इस तशरीह से डिसएग्री करता हूँ। पर्सनली मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि नहीं, जिसने दोज़ख का लिखा गया कि हमेशा, तो उसने हमेशा ही जाना है। रूहानियत वाले भी बड़े इस चीज़ से कहते हैं कि नहीं नहीं, जैसे माँ अपने बच्चे को गालियाँ भी दे देती है, कहती है मरो तुम, जल जाओ तुम, ये, लेकिन उस पे गर्म आंच नहीं आने देती, खुद पे ले लेती है। तो ये अल्लाह ताला ने लोगों को डराने के लिए कहा है, हमेशा दोज़ख में डालेंगे नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लाम में ये व्यूज़ पाए जाते हैं। मैं इनसे एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल में जिसने हमेशा जाना है उसने हमेशा ही जाना है। अब सवाल यह है कि क्यों ऐसा है। देखें, हेयर आफ्टर का जो कॉन्सेप्ट है, इस अगले यानी कि इस जहां के बाद जो अगला जहां है, उसमें हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक जन्नत की है और एक दोज़ख की है।
میں سوال پوچھتا ہوں لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم نے جو غلط کام کیے تو اس غلط کام کے لیے ہمیشہ ہمیں دوزخ میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، یا لوگ دوسروں کو ہمیشہ جنت میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تو بھائی اس کے بعد آپ کے پاس آپشنز ہی دو ہیں، ایک جنت والا ہے اور ایک دوزخ والا ہے۔ اب کیسے آپ کے لیے رولز چینج کر دیے جائیں کہ آپ کو کچھ وقت کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے؟ آپ کے پاس اس دنیا میں آپشن ہے، چوائس ہے، آپ اس دنیا میں اچھے برے کی تمیز ہے، عقل ہے، ذہن ہے، سارا کچھ ہے، سارے کا سارا آپ کے پاس ہے، پھر بھی آپ ولفلی، وربلی بھی، پریکٹیکلی بھی ڈینائی کرتے ہیں، اور بعد میں آپ کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہ ڈالے۔ دیٹ از ناٹ a very sound argument۔ یہ کوئی ساؤنڈ، کوئی اتنی ان کے کوئی کام کی دلیل نہیں ہے۔ ایک انسان ہے نا، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں گناہ گار ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے دین کو مانتا ہوں، لیکن اس کے اندر رہتے رہتے نا مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہے کہ کیا وہ بھی ہمیشہ دوزخ میں رہے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان ہے جو کہتا ہے کہ بھائی میں نہیں مانتا، جو مرضی کر لو، تو پھر اللہ جو مرضی کر لے تو اسے پھر گلا نہیں کرنا چاہیے کہ اگر دوزخ سچ ہے تو ڈرو اس بری جگہ سے، ڈرو اس بری جگہ سے، پھر آپ ٹو وے گیم نہیں کھیل سکتے۔ اللہ معاف کر دے تو کسی کو بھی کر دے، وہ اس کا اختیار ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس پہ بات کرنے والے؟ تو میں قانون الہی کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ایک دفعہ جب اس جہاں میں آپ نے جو کچھ اپنے لیے چوز کیا، اگر آپ کو وہ ہمیشہ کے لیے مل جاتا ہے then you have no right to criticize that۔ جی فرمائیے۔ سر پہلی بات تو آپ نے یہ کی کہ جو تو خدا کا انکار، مطلب جو خدا کا انکار کرنے کی جو بات کہی آپ نے، اس میں ہم ایک چیز میں کلیئر کر دینا کہ جو خدا کے بارے میں، مان لو آپ نے مجھے بتایا کہ کوئی خدا ہے جس نے اسلام بھیجا ہے اور اس کا یہ قانون ہے، اس کو مانو گے تو جنت میں جاؤ گے ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ اب مجھے اگر وشواس نہیں ہوا، میں نے انکار کر دیا، ایک تو یہ پوزیشن ہو گئی، اور دوسری بات کہ آپ نے مجھے کنوینس کر دیا اور آپ نے بالکل ثابت کر دیا کہ ہاں ہے، اور مجھے بھی یقین ہو گیا کہ ہاں ہے، لیکن میں پھر بھی اس خدا کا میں نے کہہ دیا کہ نہیں، میں ایسے خدا کو میں ماننا ہی نہیں چاہتا، مطلب میں مانتا ہوں کہ وہ ہے موجود، لیکن میں اس کی عبادت نہیں کرنا چاہتا، میں اسے ایگری بھی نہیں کرتا، اس نے جو بھی کیا اسے مطلب نہیں۔ یہ دو پوزیشن ہو گئی۔ ایک پوزیشن تو یہ ہو گئی کہ مجھے پتا نہیں ہے، کہ میں کیول آپ کی بات کی بنا پر میں اس کو نہیں مان سکتا، اور دوسری بات کی میں کنوینس بھی ہو گیا ہوں لیکن پھر بھی میں نہیں ماننا چاہ رہا۔ تو یہ دو الگ الگ پوزیشن ہو گئی۔ تو جو آپ نے یہ سیکنڈ پوزیشن ہے، وہ والے جہنم میں جائیں گے پرماننٹلی، جو فرسٹ والی پوزیشن ہے وہ والے شاید ان کے لیے ابھی گنجائش ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے پہلے؟ جن کے پاس انفارمیشن پوری نہیں پہنچی ہے، جن کے پاس ایسے لوگ ہیں، مثال کے طور پہ یعنی بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، اور میرے خیال میں اصل موجیں تو ان کی ہے، دنیا بھی جو بھی مرضی کریں اور وہاں پہ جا کے بھی جب سارا کچھ دیکھیں گے تو کون پاگل کہے گا کہ میں نہیں مانتا۔ ان کی بات اور ہے، جن تک دین نہیں پہنچا ان کی بات اور ہے، جس کو کسی نے غلط راہ پہ لگا دیا ہے اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ حق کیا ہے، دے آر ڈفرنٹ پیپل۔ ہم بات کر رہے ہیں اس کیٹاگوریکل ڈینائل کی کہ کوئی انسان ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں نہیں مانتا، اور اس کی بھی ہم بات نہیں کرتے۔ ایک چیز میں چاہتا ہوں، اگرچہ آپ نے ایسا نہیں کہا لیکن آپ کی بات میں ایک پاسبلٹی ہے کہ شاید کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان کہتا ہے کہ میں اس اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن اس کی بات نہیں مانوں گا اور اس کے لیے بھی بخشش ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ دیکھیں گناہ میں اور بغاوت میں فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں اللہ ہے، میں مانتا ہوں سارا کچھ وہی خالق العالمین ہے، وہی مالک یوم الدین ہے، سارا کچھ وہی ہے، میں گناہ گار آدمی ہوں، مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ میرا کوئی گناہ میرے رب کی رحمت سے بڑا نہیں ہے، اس کا معاملہ اور ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتے ہیں۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 53 میں آلموسٹ خوشخبری دی ہے کہ کہہ دو میرے بندوں سے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، میری رحمت سے کوئی مایوس نہ ہونا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ رب کے سسٹم کے اندر ہیں۔ بغاوت وہ ہے جو شیطان نے کی کہ اے اللہ میں تجھے مانتا تو ہوں، لیکن نہ صرف یہ کہ میں تیری نہیں مانوں گا بلکہ جو تجھے ماننے والے ہوں گے انہیں بھی تیری راہ سے بھٹکاؤں گا۔ تو اگر ہم یہ آپشن رکھتے ہیں کہ نہیں وہ مانتا ہے لیکن اس کے باوجود ایسا ویسا کرتا ہے، تو شیطان نے بھی تو ایگزیکٹلی یہی کیا ہوا ہے، یہ وہ بغاوت ہے۔ گناہ از اے ڈفرنٹ تھنگ۔ کیسر بھائی مجھے اجازت ہے، چلو میں سر، ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ آپ ہی کا شو ہے، میں تو ویسے ہی جب سے آپ آئے ہیں میں تو اور نہیں نہیں ناجائز تجربات میں بیٹھا ہوا ہوں۔ نہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا، سب سے پہلے تو جو لوگ نیچے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول، ان کے جذبے کو قبول فرمائے۔ آپ کی محبت کا، آپ کے سلام کا بہت شکریہ۔ جہاں بھی ہوتے ہیں آپ محبت کرتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیسر بھائی، یہ جنت اور جہنم کی جب بات ہوتی ہے تو جو نان مسلمس ہیں، اور جسٹیفائڈ ہے ایکسکیوز یہ کہ ان کو یہ کانسیپٹ جنت اور جہنم کا پوری طرح اس کی بیس سمجھ نہیں آتی، جس وجہ سے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ابدی جہنم کیوں رکھی ہوئی ہے۔
ایک کافی عرصے پہلے کینیڈا کے ملحد تھے، انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ ابدی جہنم کیوں، ابدی جہنم کیوں؟ یعنی بندہ 1 سال کے اندر مثال کے طور پہ چند منٹوں کی چوری کرتا ہے، چند منٹوں کا کسی کے ساتھ گناہ کرتا ہے، نہیں پکڑا جاتا، تو اس گناہ کی خاطر وہ اتنی لمبا عرصہ جہنم کے اندر جائے گا۔ یہاں 2 چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ یہ اعتراض تب ٹھیک ٹھہرتا ابدی جہنم کا جب اللہ نے ابدی جنت رکھی نہ ہوتی۔ بالکل اگر ابدی جنت نہ رکھی ہوتی تب اعتراض ٹھہرتا۔ یہی 60 سال کی زندگی ہے جس کو اگر اچھے طریقے سے گزارا جائے تو ابدی جنت بھی موجود ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ابدی جہنم کی وجہ سے تو اعتراض کیا جاتا ہے، کبھی کسی نے ابدی جنت کے اوپر اعتراض نہیں کیا۔ یہ ہے انسان کی فطرت۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ فِي أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بحث مباحثے میں الجھاؤ میں ہمیشہ پڑتا ہے۔ ابدی جہنم کی طرف تو سب کا دھیان جاتا ہے، ابدی جنت کی طرف کسی کا نہیں جاتا۔ اقبال فرماتا ہے کہ عمل سے آری ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ عمومی طور پر ہم بہانہ بناتے ہیں جہنم سے ڈر، کوئی جنت کی طرف نہیں دیکھتا کہ وہ بھی تو ابدی ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 1۔ دوسری چیز میں جو میں ضمن پوائنٹ میں ایک چیز ایڈ کر دوں عامر بھائی، اس سے پہلے آپ آگے بڑھیں۔ جی 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 ضرور۔ دیکھیں، جب یہ ایک انفیئر مقابلہ ہے کوالٹیٹیو ایکٹ کا کوانٹیٹیو پنشمنٹ سے، کہ جو ہم نے جرم کی جو کوالٹی، جرم کی جو ہے وہ کوالٹی دیکھی جاتی ہے، وہ کتنے ٹائم میں ہوا، اس بات وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، کیونکہ اگر یہ کرے تو پھر جنت دوزخ پہ جانے سے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہم بہت سی چیزیں کویسچنیبل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک انسان دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، جن ملکوں میں سزائے موت نہیں ہے وہاں پہ بھی 14 سال کی 20 سال کی ڈیپینڈ کرتا ہے کس ملک میں یہاں پہ آپ کو سزا ملتی ہے۔ تو اگر یہ ریشنل ہم اپلائی کریں تو وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے تو ٹریگر پل کرنے میں تو مجھے لگا تھا 1 سیکنڈ اور سزا آپ مجھے دے رہے ہیں 20 سال کی، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی کہ یہ آرگومنٹ یہیں پہ فلو کیونکہ اس جرم کی کوالٹی دیکھی جائے گی، کوانٹٹی یعنی کہ نمبر آف ایئرز وہ نہیں دیکھے جاتے، اس لیے کہ کوالٹی اتنی زیادہ ہے کہ جسٹیفائی کرتا ہے اس قانون کے مطابق۔ تو کائنات کا سب سے بڑا جرم شرک اس طرح سے شرک یہ صرف فار مائی انڈرسٹینڈنگ یہ صرف ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ آپ نے کسی اور کو شریک کر دیا، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ نے دی ہے اپنے اللہ کو پیچھے کر کے آپ نے اس کو آگے کر دیا کہ نہیں مجھے تو نیچر نے دیا ہے، میرے تو ایٹمز ہیں، یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ تو جب آپ اتنا بڑا جرم کریں گے، اور جرم بھی ہم اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، جس کو نہیں پتا اس پہ تو ہم بات نہیں کرتے، جس کو پتا ہے اس کو پرابلم کیا ہے، یعنی کہ وائی دیٹ پرسن ہیز، اس کے پاس کیا آرگومنٹ ہے ہی کیوں؟ یا تو وہ کہتے ہیں جنت دوزخ نہیں ہے جی، میں مانتا ہی نہیں ہوں، اینڈ آف سٹوری۔ اگر وہ مانتا بھی ہے، اس کو اعتراض اس لیے نا کہ اتنا دوزخ میں کیوں ڈالو گے، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ دوزخ ہے بھی اور بڑی بری جگہ ہے۔ اگر تمہیں پتا ہے کہ وہ دوزخ ہے، تمہیں پتا ہے بڑی بری جگہ ہے، تو اس کے بچنے کا جو طریقہ اس کے خالق نے بتایا ہوا ہے اس کو کیوں نہیں مان لیتے؟ عجیب و غریب ضد ہے۔ میں بڑی دفعہ یہ بات میں نے کہی، آخری بات کر کے سوری میں دوبارہ آپ کی طرف جاؤں گا، آپ کچھ بات کر رہے تھے، کہ میں نے کبھی کسی اپنے سناتنی بھائی سے نہیں کہا کہ مجھے نرک میں کیوں ڈالو گے۔ وہ بھائی میں تمہارے نرک کے تصور کو ٹھیک مانتا ہی نہیں، مجھے کہو تم ساری زندگی وہاں پہ رہو گے، میں بڑے آرام سے سگریٹ میں پیتا نہیں، اگر پیتا ہوتا تو میں ایسے کرتا یا شور، بڑی اچھی بات کہی تم نے، ہر ان کے حصے میں اسے ٹھیک ہی نہیں مانتا۔ تو میرا سوال اپنے ان بھائیوں سے ہے کہ آپ کو دوزخ پہ کیوں اعتراض ہے اگر آپ اسے ٹھیک نہیں سمجھتے، اور اگر ٹھیک سمجھتے ہیں then be careful what you're up against, be careful۔ جی سر۔ دوسری چیز میں جو رکھنا چاہ رہا ہوں وہ مختصر رکھ دیتا ہوں۔ وہ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے جن بنیاد کے اوپر جہنم دینے کی وعید دی ہے، کیا دنیا میں ان کے الٹرنیٹس موجود ہیں کہ نہیں؟ یعنی ان گناہوں سے بچنے کے جواز بھی، سد باب بھی اور ذرائع بھی بتا دیے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یونیورسلی مورالٹی کے زون میں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بری بات ہے۔ آپ کو کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، بری بات ہے۔ آپ کو کسی کا ریپ نہیں کرنا چاہیے، بری بات ہے۔ آپ کو کسی کا مرڈر نہیں کرنا چاہیے، بری بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو یونیورسلی آپ سمجھتے ہیں بری چیزیں ہیں۔ اب آ جاتی ہیں وہ چیزیں دوسری کہ جن کی وجہ سے شریعت کہتی ہے کہ یہ کام کرو گے تو آپ کو سزا ملے گی، نہ بھی پکڑے جاؤ۔ مورتی پوجا سے لے کے، یعنی عقیدے سے لے کے معاشرے کی ہر برائی تک جس کو اسلام نے گناہ یا کبائر یا صغائر کی کیٹیگری میں رکھا ہے، اگر اسلام نے ان چیزوں کے جائز الٹرنیٹ آپ کو نہ دیے ہوتے تب بھی آپ کا یہ عذر باقی تھا کہ زندگی میں ہم پھر کریں کیا۔ مثال کے طور پر انسان کو، یہی فرق ہے اسلام کی آئیڈیالوجی میں
اور دوسری بدھ مت کی یا ہندو مت کی آئیڈیالوجیز میں یا تصوف کی بھی ایون جو غالی ہے ان کے آئیڈیالوجی میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اگر آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے زنا نہیں کرنا، بدکاری نہیں کرنی، تو اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ شادی کر سکیں اس طریقے کو جائز طریقے سے۔ اسلام اگر کہتا ہے کہ آپ نے چوری نہیں کرنی، وہ آپ کو کہتا ہے آپ حلال رزق کمائیں، آپ سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ یعنی آپ کو ہر مقام کے اوپر الٹرنیٹ دیا گیا ہے اس زندگی کو جینے کا۔ جب یہ سارے الٹرنیٹس ملا کر جنت جہنم کا پورا کانسیپٹ ملا کر آپ اپنی زندگی کو خود سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے طور پر سامنے رکھتے ہیں، آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایک انسان جس کو الٹرنیٹس بھی مل گئے، ابدی جنت بھی نظر آ گئی، مختصر زندگی کے بعد اتنا بڑا اجر بھی رکھ دیا گیا، پھر کوئی جواز عقل مند انسان کے لیے بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ شریعت کے خلاف چل سکے، سوائے اس کے یہ کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ضد کرتا ہے۔ یہ ہے وہ جرم حقیقی طور پر انسان کا جس کی پکڑ اتنی بڑی رکھی گئی ہے۔ اسی لیے بنی اسرائیل کو بھی جب وہ ٹامکٹویاں مارتے تھے کہا گیا تھا کہ تم کیا اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز کو قبول کرتے ہو۔ یعنی یہ وہ کانسیپٹ کمپلیٹ اگر پکچر سامنے آ جائے تو پھر اس کے اوپر اعتراض کبھی بھی نہیں بنتا، کیونکہ ہر اس فطرتی تسکین کا جواز اسلام میں موجود ہے جائز دائرہ کار کے اندر، تو جو انسان کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ جزاک اللہ، اس کو سمجھنا چاہیے۔ جی کیسر بھائی، ان کا ٹائم بھی ہو گیا تقریباً 20 منٹس ہم نے بھائی کو دیے سارے ایکسپلینیشن میں۔ مزید کوئی کویشچن ہے تو بھائی کر لیجیے فوراً۔ بھائی آپ کے پاس میرا واٹس ایپ تو ہے، اگر برا نہ لگے تو باقی باتیں وہاں پہ کر لیں ہم۔ ٹھیک ہے سر، چلو تھینک یو سر، میں زیادہ اللہ بول نہیں تعالیٰ پاؤں گا اس لیے کوئی آپ کو دقت خیال نہیں۔ رکھے، بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ اچھا کیسر بھائی، میں کھانا کھا رہا تھا اور جی کھانا کھاتے ہوئے ایک مونکی، اب میرا مطلب ہے مونک صاحب آئے تھے اور انہوں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی، اس پر میں تھوڑا سا ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں جی ہمارا طریقہ سب سے بہتر ہے، یہ وہ رکھ رہے تھے، تو میں چکن منچورین ساتھ کھا رہا تھا اور ان کے طریقے کا ٹیسٹ بھی میں چیک کر رہا تھا۔ آپ اندازہ کریں ایک بندے کو کہا جائے کہ تمہیں 100 بار ایک سیٹ پر بٹھایا جائے گا اور سیٹ کو تیزی سے گھمایا جائے گا، اگر تم ہلے تو تمہیں آگ میں پھینکا جائے گا، کیا وہ بندہ 100 بار بیٹھنا چاہے گا یا ایک بار؟ ایک بار۔ واہ واہ، یہ کہتے ہیں کہ تمہیں اس جھولے میں انفائنائٹ ٹائم پھینکا جائے گا۔ کہتے ہیں جی جب جہنم سے نکل گئے تو کدھر جائیں گے؟ واپس اسی زندگی میں۔ تو اس نے یہاں کدو بیچنے کے لیے آنا ہے جو اس کو جوتے ادھر پڑ گئے ہیں، وہ تو ہاتھ جوڑ کے کہے گا مجھے کسی ٹھکانے لگاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی، ہر تھوڑی دیر بعد ادھر، ہر تھوڑی دیر بعد؟ تو ایسے نہ کریں۔ آپ کا تصور اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ اگر چھوٹے سے 5 سال کے بچے کو بھی بٹھا کے پوچھا جائے نا کہ تمہیں یہ 100 بار اس چکر میں سے گزارنا ہے، وہ کہے گا مجھے پہلی بار بھی بخش دو بھائی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بڑے بڑے صحابہ کرام یا بڑے بڑے اولیاء اپنی زندگی کے بارے میں سوچا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کاش ہم کسی گھاس کا تنکا ہوتے، نسیہ منسیہ ہو جاتے، ہم سے کبھی بھی پوچھا نہ جاتا۔ یہ مذاق نہیں ہے کہ اگلے جنم میں ملیں گے، 100 جنم میں ملیں گے، 7 جنم پار میں آ گیا، یہ چکر نہیں ہے، سیدھی سی بات۔ جزاک اللہ۔ اور ظلم تو دیکھے نا کہ جس نے جنت دیکھی ہو اس بیچارے کو واپس پٹک دیا دنیا میں، جس نے دوزخ دیکھ لی اس کو بیچارے کو پھر امتحان میں ڈال دیا۔ جس نے جنت دیکھی ہوگی وہ کیسے واپس آئے گا؟ اس کی روح کتنی تڑپ رہی ہوگی، اس کو کبھی سکون نہیں آئے گا۔ عجیب کانسیپٹ دیا ہے۔ جی کیسے ہمارے وہ جو بھائی آئے تھے نا، انہوں نے کوئی 2-4 باتیں مجھ سے کہی ہیں ایسی کہ جن سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایکچولی وہ بھی شاید ان باتوں سے ڈیپلی اتفاق نہیں کرتے، لیکن ان کو ایک اپنے سسٹم سے ہٹ کے کچھ ریشنل آرگومنٹس چاہیے کہ اس کو انالائز کر سکیں۔ تو اس سے زیادہ میں آپ کو کہنا نہیں چاہتا، تو اس لیے میں ان سے میں بڑے جتنا میں ان کو عزت دے سکتا ہوں، ٹائم دے سکتا ہوں، آئی ڈو۔ تو ہوپ فلی نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے تو اس سے مزید باتیں بھی ہوں گی۔ بالکل انشاءاللہ۔